سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کے لائق یہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جب انہیں دعوت دی جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، لیحکم بینہم، تاکہ ہمارے مابین جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، جو بھی ہمارے آپس میں تنازعات ہیں، اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے، اور ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کا ایک ہی قول ہوگا، ان کا ایک ہی جواب ہوگا۔ وہ جواب کیا ہوگا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں گے ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی، ہمیں قبول ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اختلاف کا فیصلہ کروانا۔ انہیں بلایا جاتا ہے، آؤ کتاب اللہ کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت سے اختلاف کا خاتمہ کر لیں، مسئلہ حل کر لیں۔ مومنوں کا کیا کہنا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا فرمان سنا اور ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کر لیا۔ اور جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بلایا جائے، آؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، یہ دارمی کی حدیث ہے، یہ دارقطنی کی حدیث ہے، آؤ اس حدیث سے اپنا مسئلہ حل کر لو۔ جو مومن ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا، مجھے قبول ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے حدیث کو سن لیا، حدیث کو مان لیا۔ جو شخص حدیث کو یا قرآن کی آیت کو سن کر ماننے سے انکار کر دیتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں، میں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا، میں اپنے امام کے قول کو مانتا ہوں، مجھے قرآن اور حدیث پیش نہ کرو، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے لوں گا، میں قرآن اور حدیث کو نہیں سنوں گا، میں صرف اور صرف اپنے امام کے قول کو سنوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی صرف ایک ہی بات ہے، قرآن کی آیت لاؤ، حدیث لاؤ، سمعنا واطعنا، دوسری کوئی بات نہیں، کوئی حیل و حجت نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی انکار نہیں، کسی امام کا قول نہیں، بلکہ سمعنا واطعنا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تم بھی قرآن کی آیت سنو اور حدیث سنو تو کہو سمعنا واطعنا، ہم نے قرآن کی آیت سنی اور مان لی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور مان لی۔ کامیابی اسی میں ہے۔ اور کتنے ہی مقامات ہیں، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اللہ رب العزت نے اس سورت میں بھی آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ فرمایا ایمان والو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
اپنے حاکموں کی بات بھی مانو، حکام حکمران ان کی بات بھی مانو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مشروط نہیں ہے، غیر مشروط ہے۔ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا حکام اور حکمرانوں کی وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو، اور اسے تقلید کی دلیل بھی بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کی بات بھی مانو، رسول کی بات بھی مانو، اولو الامر سے مراد فقہا ہیں، علماء ہیں، فقہا کی بات بھی مانو، علماء کی بات بھی مانو، لہذا تقلید ثابت ہو گئی۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، فقہا بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اطیعوا اولی الامر منکم، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور یہاں اولو الامر جمع ہے، اولو جمع کا صیغہ ہے، واحد کا تثنیہ کا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تمام فقہا کی بات مانو، تمام علماء کی بات مانو۔ جس مسئلے کو تمام فقہا جسٹیفائی کرتے ہیں، جس فتوے پر تمام علماء کی مہر ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے کہتے ہیں اجماع امت، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت۔ اولو الامر منکم، تم میں سے جو اولو الامر ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، جس معاملے پر متفق ہو جائیں اس کو بھی مان لو۔ ہم قرآن کریم کے اس آیت کے اس فرمان سے ذرا برابر بھی منحرف نہیں ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ لاؤ، اس دنیا میں کوئی ایک مسئلہ جس پر صحابہ کرام متفق ہو سارے کے سارے اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو، ایک مسئلہ لاؤ جس پر سارے تابعین متفق ہو اور ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہو، ایک مسئلہ لاؤ تبع تابعین ائمہ دین اس پر متفق ہو اور اہل الحدیث اس کی مخالفت کرتے ہوں، اور تو اور آج کے دن، آج کی تاریخ میں ایک مسئلہ لاؤ جس پہ حقیقی علماء متفق ہیں اور اہل الحدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اولو الامر فقہا علماء کی بات کو مانتے ہیں، لیکن کب؟ جب اتفاقی ہو، جب ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اسی آیت میں اللہ نے اگلے الفاظ میں بغیر کسی فاصلے کے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور لوگوں، علماء کی، فقہا کی، حکمرانوں کی، حکام کی باتوں کو مانو، لیکن جب علماء میں، فقہا میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کتاب اللہ، قرآن کریم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اسے پیش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ تمہارا یہ فرض ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو ضروری ہے کہ ہر اختلاف کو کیا کرو؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اور اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرتے رہو، پھر کہو ہم اپنے ایمان کی مانتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں سنتے، حدیث کو نہیں سنتے، ہم صرف ایمان کو مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تمہارا فرض ہے ہر اختلاف کو قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو۔ آج اہل حدیث کی یہی دعوت ہے، ہماری یہی دعوت ہے کہ آؤ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں انہیں قرآن و سنت پر پیش کر کے ان کا حل کر لو۔ لیکن آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ نہیں، قرآن و سنت پہ نہیں، ہم تقلید پہ جمیں گے، ہم تقلید پہ رہیں گے، اور
لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، ان کو خطاب کیا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بس آپ کی مسجد کے امام صاحب جو کہہ دیں آپ نے بغیر سوچے سمجھے اسے ماننا ہے، آپ نے کیوں نہیں کرنی، کیوں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیوں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اپنے عالم سے سوال نہیں کرنا، سوال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہی کہتے ہیں نا، یہی خطاب ہوتے ہیں نا۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اہل الحدیث ہو رہے ہیں، اہل حدیث کی دعوت سے، قرآن و سنت کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے کان بند کرو، اپنی آنکھیں بند کرو، خبردار کسی وابی کسی غیر مقلد کی گفتگو نہیں سننی، تم امام صاحب جو کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے جاؤ، امام سے پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے، جبکہ یہ قرآن و سنت کے سراسر متصادم نظریہ ہے، یہ تقلید کتاب و سنت کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساء میں دوسری جگہ پر آیت نمبر 65 میں، سورہ نمبر 4 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات کو آپ کے دربار میں لے کے نہ آ جائے، تمام اختلافات کا فیصلہ آپ سے کروا نہ لے، اس وقت تک یہ مومن ہو سکتے۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور جب آپ سے فیصلہ ہو گیا، آپ کا ایک فرمان سامنے آ گیا، حدیث اور سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی، ایک مسئلہ ثابت ہو گیا جو کہ ایک مکتب فکر کو، ایک فرقے کو منظور نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، فرمایا کہ کسی مسلمان کی، کسی مومن کی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے حدیث سے فیصلہ آنے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرے، میرے امام کا مذہب نہیں ہے، میرے باپ دادا اس طرح نہیں کرتے رہے ہیں، اگرچہ حدیث سے یہ ثابت ہے لیکن میں کیسے عمل کروں، میری فقہ اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ فرمایا کسی مومن کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرے تب مومن ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل کی خوشی سے اسے اپنا دین اور ایمان بنا لے، جیسے ہی قرآن کی آیت سنے، جیسے ہی حدیث سنے، جیسے ہی سنت پڑھے، سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کی سیرت سامنے آئے، فوراً اپنا سر تسلیم خم کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اس کو مان لے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے دے، اس پر عمل کرنا شروع کر۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر، آپ کی حدیث کو دیکھ کر پھر بھی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں ڈر جانا چاہیے، أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہیں کوئی اللہ کی طرف سے عذاب، کوئی آزمائش ان پر آ جائے گی، یا دردناک عذاب اللہ رب العزت کا ان پر مسلط ہو جائے۔ ایک مسلمان کس طرح یہ جسارت کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت سن لی ہے اس نے، اسے سمجھ آ گیا مسئلہ قرآن کی اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے، جو میرے مذہب، میرے عقیدے، میرے فرقے، میری فقہ کے خلاف ہے، کس طرح اسے جسارت ہوتی ہے کہ حدیث کو دیکھ لینے کے بعد جو اس کی فقہ کے خلاف ہے پھر بھی وہ اس کے خلاف عمل کرتا رہتا، پھر بھی حدیث پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے کسی وقت بھی اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، آ جاؤ کتاب و سنت۔